فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد أما يتساءلون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے کن چیز کے بارے میں یہ کافر اور مشرک سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، وہ بہت بڑی خبر کی قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ الذی هم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ لوگ بہت اختلاف کر رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قیامت ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قیامت نہیں ہے۔ کلا سیعلمون، ان قریب لوگ جان لیں گے کہ قیامت کیسا رہتا ہے۔ ثم کلا سیعلمون، ایسا ہرگز نہیں، پھر سے یہ لوگ عنقریب جان لیں گے کہ قیامت کا منظر کیسا ہوتا ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا ہم نے زمین کو ان کے لیے بچھانا نہیں بنایا؟ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور زمین کے اوپر پہاڑوں کو ہم نے میکوں کے مانند گاڑ دیے ہیں۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کیا ہم نے تم کو جوڑے جوڑے نہیں بنایا؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، رات تمہارے لیے ہم نے آرام کے لیے پردہ نہیں بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات ہم نے تمہارے لیے پردہ نہیں بنایا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن ہم نے تمہارے لیے معاش روزی کمانے کے لیے بنایا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ہم نے تمہارے اوپر مضبوط 7 آسمان بنائے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَخَّاجًا، ایک چمکتا ہوا روشن چراغ سورج کو ہم نے تمہارے لیے بنایا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، ہم نے بادلیوں کے ذریعے تمہارے اوپر موسلا دار پانی بارش برسایا۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، اس کے ذریعے تمہارے لیے اناج اور سبزہ اگایا۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے باغات کو ہم نے تمہارے لیے بنایا۔ یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو ہمیں یاد دلا رہا ہے، اور اس کے یاد دلاتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار ہمیں سوال کرتا ہے۔ کیا سوال کرتا ہے؟
کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو نہیں بچھایا؟ بے شک بچھایا. اور زمین کے اوپر پہاڑوں کو میکوں کے مانند نہیں گاڑ دیے؟ بے شک زمین کے اوپر پہاڑوں کو میکوں کے مانند گاڑ دیے گئے. اور ہمیں جوڑے جوڑے نہیں بنایا، نر اور مادہ؟ بے شک ساری مخلوقات میں اللہ جوڑے جوڑے بنایا. اور رات اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پردہ بنا کر کے آرام کرنے کے لیے بنایا، اور نیند ہمارے لیے آرام ملنے کے لیے بنایا. کتنی بڑی نعمتیں ہیں. اور دن معاش کمانے، روزی روٹی کمانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی دن کو بنایا. ایک ایک چیز اللہ جو ہے گنتے ہوئے ہمارے سامنے اس کی احسانات یاد دلا رہا ہے. اور مضبوط 7 آسمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے بنایا، اور آسمان میں ایسا چراغ رکھ دیا قیامت تک اس میں کچھ بھی نقص نظر نہیں آتا. ہر روز بالکل وقت کے مطابق وہ طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، اور اتنی شاندار انداز میں وہ جو ہے کام کرتا ہے. دنیا کے پورے چراغ جو ہے کبھی جلتے ہیں کبھی بجھ جاتے ہیں، لیکن یہ چراغ ہمیشہ روشن چراغ ہوتا ہے. اتنی شاندار مخلوقات کو اللہ سبحانہ و تعالی بنایا ہے. اور اسی آسمان سے موسلا دار پانی برسا رہا ہے، میٹھا تازہ پانی، اور اس پانی میں ذرا برابر بھی خلص نہیں ہوتا. اتنی تازہ پانی جو آسمان سے برسا رہا ہے، اور اس پانی کے ذریعے ہمارے لیے زمین سے اناج نکال رہا ہے، اور ہمارے چوپایوں کے لیے بھی چارہ پیدا کر رہا ہے. اور گھنے باغات کئی ایکڑوں میں، کئی کلومیٹرز میں باغات، انار، سیب، انگور، آم، جام، طرح طرح کے باغات کو کس نے بنایا؟ اب یہ تمام چیزیں اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں یاد دلا رہا ہے، جب یہ سب حقیقت ہے تو قیامت بھی حقیقت ہے. جس طرح یہ پوری مخلوقات حقیقت ہیں، اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوقات ہیں، تو قیامت بھی حقیقت ہے، جس کے بارے میں کفار و مشرکین اختلاف کرتے ہیں کہ قیامت ہے یا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوقات کی، اپنی تخلیق کا ہمارے سامنے بیان کرتے ہوئے قیامت کی حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے. ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن کا وقت مقرر ہے. قیامت کا دن مقرر ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گا؟ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہے. جبرائیل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیے کہ قیامت کب آنے والی ہے؟ قال ما المسئول عنها بعالم من السائل، مسئول جو سوال کر رہا ہے اور جو جواب دے رہا ہے، دونوں اس چیز میں برابر ہے. قیامت کب آئے گی سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں معلوم. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں 5 چیزیں ایسے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غد وما تدري نفس بأي ارض تموت. بے شک قیامت کب آنے والی ہے اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں معلوم. اور بارش کب پڑنے والی اور کہاں پڑنے والی، کتنی مقدار میں پڑنے والی ہے، یہ بھی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کو اس کا علم نہیں ہے. ماں کے رحم میں کیا بننے والا ہے اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. اور انسان کو کل کیا ملنے والا ہے، کل کیا ہونے والا ہے، سوائے اللہ کے اور کسی کو علم نہیں ہے.
اور انسان کا موت کس زمین پہ ہونے والا ہے یہ اللہ کے علاوہ اور کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ جبرائیل امین آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرور کونین سرتاج الانبیاء رحمت اللہ عالمین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سن کر کے جبرائیل امین کہتے ہیں بے شک یہ حق ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو قیامت کا علم نہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے قیامت کی بابت یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، آپ ان سے کہہ دو اس سے تمہیں کیا کام ہے۔ قل فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا، یہ تیرا رب کا کام ہے کہ قیامت کب آئے گی اس کا کام ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صرف اور صرف اس قیامت سے لوگوں کو ڈرانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اس قیامت کے دن آسمان دروازوں کے معنی ٹوٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے جڑ جائے گا۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ ریت کے ٹیلے کے مانند ایک جگہ سے دوسرے جگہ اڑ کر کے چلے جائیں گے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، بے شک جہنم ایک گھات ہے، انتظار میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جہنم سے بچائے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی جہنم سے انسانوں کو ڈرا رہا ہے، اور یہ قیامت اس وقت ہوگی جس روز سور میں پھونک مارا جائے گا۔ یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی اس دن لوگ گرو گرو اللہ کے بارگاہ میں جمع ہو جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، شرکس لوگوں کا جہنم ٹھکانہ ہے۔ جتنے بھی دنیا میں مغرور ہوتے ہیں، اللہ کی دین سے تکبری اختیار کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے رسولوں سے مخالفت کرتے ہیں، فرعون، حامان، شداد، نمرود، قارون، اسی طرح جتنے بھی لوگ اللہ کی مخالفت کیے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، نصر بن حارث، جتنے بھی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لابسین فیہا احقابا، اس میں زمانے گزرتے جائیں گے، مدتیں پڑے رہیں گے اور جہنم میں پکارتے رہیں گے اے اللہ ہمیں اس جہنم سے بچا، لیکن کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں کہتا ہے هنالك دعا ثبورا لا تدعوا ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، جہنم میں جہنمی لوگ موت کو پکارتے رہیں گے، ایک بار نہیں بلکہ کئی مرتبہ موت کو پکارتے رہیں گے،
لیکن اللہ جواب میں کہتا ہے لا يموت فیہا ولا یحیا، وہاں تمہارے لیے زندگی بھی نہیں ہے، موت بھی نہیں ہے، نہ جہنم میں انسان مرتا ہے اور نہ جیتا ہے، جب بھی اس کا خال جو ہے جل کر کے گل جاتا ہے، نکل جاتا ہے، تو نیا خال جو ہے پہنایا جاتا ہے۔ ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصلهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب۔ جو لوگ ہماری آیتوں کو انکار کرتے ہیں ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے، جب جہنم میں ان کا خال، ان کا چمڑا جو ہے جل کے نکل جاتا ہے تو اب نیا خال، نیا چمڑا اس کو پہناتے ہیں تاکہ عذاب کا مزہ چکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم جو ہے پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھ، کیونکہ خود اللہ یہ دعا سکھاتے ہیں کہ تم جہنم سے پناہ مانگو۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ رحمان کے بندے ہمیشہ رحمان کے پاس جہنم سے پناہ مانگتے رہتے، اے ہمارے رب، ہمارے پروردگار ہمیں جہنم سے بچا، بے شک جہنم برداشت کے باہر ہے اور بے شک جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، رات دن ایک کے پیچھے ایک چلانے میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض۔ عقل مند وہ لوگ ہیں جو بیٹھے لیٹے بیٹھے کھڑے ہر حال میں اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرتے ہیں، زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن ایک کے پیچھے بدلنے میں وہ غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے پروردگار اتنی بڑی کائنات تو بے مقصد نہیں بنایا ہے۔ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی زمین ہے، آسمان، چاند، سورج، ستارے، کتنی بڑی کائنات ہے، بادلوں کا چلنا، سمندر میں موجیں ہونا اور سمندر کی مخلوقات، زمین کی مخلوقات، ساری کائنات کی مخلوقات، ستارے، سیارے، یہ تمام چیزوں میں انسان کے لیے بے حد نشانیاں ہیں، اور وہ لیٹے بیٹھے کھڑے ہر حال میں کائنات میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو بے مقصد اتنی بڑی کائنات نہیں بنایا ہے، اس کائنات کے بنانے کے پیچھے مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ انسانوں کو جہنم سے بچنا ہے، یہی اہم مقصد ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اے پروردگار تو پاک ہے، تو بے عیب ہے، ہم عیب دار ہیں، ہم ناپاک ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہمیں جہنم سے بچا دے مولا۔ یہ دعا خود
اللہ سبحانہ و تعالی خالق کائنات اپنی مخلوق میں اشرف المخلوقات انسانوں کو سکھا رہا ہے، اس لیے انسان خالق کی سکھائی ہوئی اس دعا سے اسے پناہ مانگے، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ہے ہمارے پروردگار اتنی بڑی کائنات تجھے بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ذات ہے، تو بے عیب ہے، ہمیں جہنم سے بچا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام جو ہے مچھلی کے پیٹ میں قید ہو جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک پیغمبر کو، ایک رسول کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر لیتا ہے، تو یونس علیہ السلام کسے پکارتے ہیں؟ اللہ الہ الا انت سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی دربار نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی در میرے لیے نہیں ہے، کوئی چوکٹ نہیں ہے، تیرے علاوہ میرا کوئی جو ہے مالک نہیں ہے، میرا خالق نہیں ہے، میرا رازق نہیں ہے، تو ہی میرا داتا ہے، تو ہی میرا جو ہے رزاق ہے، تو ہی میرا مولا ہے، تو ہی میرا مالک ہے۔ اے اللہ میں مچھلی کے پیٹ میں پسا ہوا ہوں، تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے اور تو بے عیب ہے، میں عیبدار ہوں، مولا مجھے اس مچھلی کے پیٹ کے نجات دلا۔ اللہ الہ الا انت سبحانک فقنا عذاب النار۔ رات دن اندھیروں میں یہی تسبیح یونس علیہ السلام اللہ سے کرتے جاتے ہیں، فنادیناہ فی الظلمات، اندھیروں میں پکارتے ہیں یونس علیہ السلام۔ اللہ سبحانہ و تعالی عرش پر مستوی ہے، یہ آواز آسمان اول، دوم، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹویں، ساتویں آسمان کو پار کرتے ہوئے عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ عرش کے فرشتے پوچھتے ہیں کہ مولا یہ آواز کس کی ہے؟ بہت ہی دور سے جو ہے آ رہی ہے اور بہت ہی پریشان حال میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا تم نہیں پہچانتے آواز کو؟ اللہ پہچانتے ہیں، لیکن کیا ایک نبی، ایک رسول ایسے پریشان حال میں کبھی ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہاں، یونس علیہ السلام کو ہم نے مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا، بند کر دیا۔ اے اللہ، اے باری تعالیٰ، وہ تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی اور کے طرف وہ توجہ نہیں دیتے ہیں اور تیرے ہی طرف وہ لوٹ کر کے تجھے پکارتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُصَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر یونس میری تسبیح نہیں کرتے تو قیامت تک ہم اس کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر، اگر یونس میری تسبیح نہیں کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ان کو ہم قید کر دیتے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح اتنی بڑی چیز ہے، یونس علیہ السلام کو چند دن میں مچھلی کے پیٹ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ باہر نکال دیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ان کو پھر سے نبوت دیا، پیغمبری دیا، پھر سے اپنے قوم کے طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول بنا کر کے بھیجا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100 يَوْمٍ يُبْعَثُونَ، 1,00,000 سے زیادہ لوگ آباد تھے۔ اللہ قرآن کریم میں اس کا ذکر کرتا ہے، 1,00,000 سے زیادہ لوگ ایک مرتبہ توبہ کر لیے تو اللہ ان کو عذاب سے بچا لیا۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ،
جب بھی ہم کسی قوم پر عذاب مقرر کرتے ہیں تو وہ قوم بچ نہیں پاتی ہے، سوائے یونس کی قوم بچ گئی۔ ہوا یہ مسئلہ، یونس علیہ السلام اپنے قوم کو ڈرا کر کے گئے 3 دن میں تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ پوری قوم ڈر گئی اور پورے ایک میدان میں چلے گئے، پوری کی پوری قوم اپنے بچوں، اپنے مویشیوں کے سمیت، اپنے جانوروں کے سمیت میدان میں چلے گئے، خود بھی کھانا بند کر دیے، پانی بند کر دیے، کھانا پینا چھوڑ دیے، بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دیے، مویشیوں کو، جانوروں کو چارہ ڈالنا بھی چھوڑ دیے۔ ایک طرف سے اللہ کے دربار میں پورے انسان جو پکار رہے ہیں، بچے پکار رہے ہیں، عورتیں پکار رہے ہیں، اور پورے جانور جو ہے بھوک سے مارے پکار رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم جو ہے پھوٹ پڑا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا رحم و کرم یونس علیہ السلام کے قوم پر برسا دیا اور کہا، اے عذاب کے فرشتے، جو عذاب تم لے جا رہے اس کو واپس کر دو۔ ایک ہی قوم زمین پر بچ گئی عذاب کے بعد، وہ یونس علیہ السلام کی قوم ہے۔ لیکن بڑا عجیب مسئلہ ہے، قوم کو اللہ بچا لیا اور پیغمبر کو پکڑ لیا، پیغمبر کو مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں انصاف ایک برابر ہے، کسی سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اونچ نیچ نہیں کرتا، بلکہ اللہ اپنے انصاف میں عادل ہے، اس لیے اس کا نام جو ہے عدل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کے عذاب سے بچائے۔ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا۔ اب جہنم میں انسان کے لیے نہ پینے کے لیے پانی ہوگا اور نہ ٹھنڈک وہاں ہوگی، الا حمیما وغساقا، کھولتا ہوا پانی اور پیپ کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں بچائے۔ جہنم کا ایک قطرہ پیپ اگر زمین پر گرتا، پوری زمین زہر آلودہ ہو جاتی اور زمین کے اوپر کہیں بھی ہریالی نظر نہیں آتی۔ اتنی خطرناک زخوم کا درخت وہاں ہوتا، اس کا پھل جب انسان کھاتا ہے تو اس کے آنتے انتڑیاں پھٹ جاتے، کھٹ جاتے، اور اس کا کھایا ہوا کھانا انتڑیوں سے باہر نکل جاتا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہنم سے تم جو ہے ہمیشہ پناہ مانگو۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی کو جہنم میں ڈالتا ہے، اس سے بدتر جگہ اور کچھ نہیں ہے۔ وہاں جب کھانا جو ہے دیا جاتا ہے، زقوم کا درخت ہوتا ہے جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے۔ وہاں جو ہے جو کھانا دیا جاتا ہے، طلعها کأن رؤوس الشیاطین، زقوم کا درخت کا پھل جو ہے شیطانوں کے سر کے مانند ہوتے ہیں۔ لا یأکلها الا القاطعون، گنہگار کا کھانا وہ زقوم کا درخت کا کھانا ہے۔ اور ابو جہل، ابو لہب سوال کرتے ہیں، اے محمد تو کہتا ہے کہ جہنم میں آگ ہی آگ ہے، وہاں جو ہے درخت کیسا اگتے ہیں؟ تو اللہ جواب میں کہتے ہیں، انہا شجرۃ تخرج من اصل الجحیم، یہ درخت جہنمیوں کے پیپ سے جو ہے پیدا ہوتا ہے، اسی لیے جہنم کے نیچے حصے سے یہ درخت نکلتا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھیں۔ انسان جب جہنم میں جاتا ہے تو بار بار جو ہے موت کو پکارتا ہے، ہمیشہ یہ پکارتا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے موت دے، لیکن اللہ کہتا ہے نہ وہ موت ہے نہ زندگی ہے۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، وہاں نہ موت ہے نہ زندگی ہے۔ ایسی زندگی جہنم، قل اذالک خیر ام جنت الخلد التی اعد المتقون، کیا یہ جہنم تمہارے لیے بہتر ہے یا جو ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے پرہیزگاروں کے لیے ہم نے جنت بنایا وہ بہتر ہے؟ انسان کا جب موت ہوتا ہے تو اس کو جو ہے قبر سے ہی دکھا دیا جاتا ہے، یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ جہنم بھی ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے،
اور جنت بھی ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اس لیے امام صاحب جو ہیں کھڑے ہو کر کے جنازے کی نماز میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من احیت منا فاحی علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفو علی الایمان۔ اے باری تعالی، ہمیں اگر زندہ رکھ تو اسلام پر زندہ رکھ، اگر موت دے تو ایمان پر موت دے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس کی آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوتا ہے اس کا جنت کا وہ حقدار بن جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو بھی سکرات کی حالت میں ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھ کر کے تم کلمہ کا ورد کرتے رہو، اگر خدا نہ خواستہ وہ کلمہ پڑھ لیا تو جنت کا حقدار ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو کلمہ نصیب کرے اور ایمان پر جو ہے موت نصیب کرے۔ جزاء وفاقا، جہنم میں انسان کو ڈالنے کے بعد کہا جاتا ہے یہ تمہارا پورا پورا بدلہ ہے، دنیا میں جو تم انکار کرتے تھے رب کو اور رب کے پیغمبروں کو، رب کے کتابوں کو، رب کے فرشتوں کو تم انکار کرتے تھے اور رب کی بنائی ہوئی جنت و جہنم کو تم انکار کرتے تھے، آج جو ہے یہ پورا پورا تمہارے لیے بدلہ ہے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، حساب کے دن پر تم ایمان نہیں رکھتے تھے۔ جو بھی انسان حساب پر ایمان رکھتا ہے وہ جو ہے جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص اپنے باپ اپنے اولاد سے کہتا ہے میرے مرنے کے بعد مجھے جلا کر کے راکھ بنا دینا، میری راکھ کو سمندروں میں اڑا دینا، تاکہ میرے پاس ایک نیکی بھی نہیں ہے، پورے کے پورے گناہ ہیں، تاکہ اللہ اگر اٹھائے تو مجھے جہنم میں ڈال دیتا، اس لیے تم ایسا کرو راکھ بنا کر کے جلا کر کے ادھر ادھر بکھیر دو۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے کو اٹھاتا ہے اور پوچھتا ہے اے میرے بندے تو کیا سمجھ رہا ہے میرے بارے میں؟ جب میں پہلے مرتبہ پیدا کیا ہوں کیا میں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ بندہ کہتا ہے اے اللہ میں ایک ہی مقصد سے اپنے اولاد کے بعد کہا تو اگر اٹھاتا، میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، مجھے ایمان ہے یقین ہے، تو جو ہے جہنم میں ڈال دیتا، مجھے آخرت پر یقین ہے، آخرت پر ایمان ہے، جہنم پر ایمان ہے، جنت پر ایمان ہے، اسی لیے میں اپنے اولاد کو کہا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ایمان رکھنے والے آخرت پر دو دو جنتیں ہیں، آخرت پر مر کے اٹھنے پر ایمان رکھنے والوں کے لیے کتنے جنت ہیں؟ دو دو جنتیں ہیں۔ اب تو جا جنت میں، تیرے لیے جنت تیار ہے۔ تو اس لیے ایمان شرط ہے، جس کا موت جو ہے آخرت پر ایمان سے موت ہوتا وہ جنت میں جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دو عورتوں کے بارے میں ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں۔ ایک عورت بڑی پابند ہے، صوم و سیام صلاۃ سب کا جو ہے بڑا پابند ہے، نماز فرائض کے ساتھ سنت نوافل رات کے تہجد بھی ادا کرتی ہے، روزے رکھتی ہے رمضان کے اور نفل روزے بھی رکھتی ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتی ہیں، لیکن آقا وہ پڑوس کو بہت تکلیف پہنچاتی ہیں۔ ایک اور خاتون ہے، فرائض ادا کرتی ہیں، فرض نمازیں پڑھتی ہیں، فرض روزے رکھتی ہیں، فرض صدقہ خیرات کرتی ہیں، لیکن اپنے پڑوس کو جو ہے وہ کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچاتی ہیں۔ آقا نامدار کہتے ہیں وہ عورت جنت میں جائے گی جو عورت اپنے پڑوس کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے، وہ عورت جہنم میں جائے گی اتنی کثرت عبادت کے باوجود بھی
وہ جہنم میں جائے گی، کیونکہ ایھا المسلم افضل، اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ کون سا مسلمان افضل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ مسلمان افضل ہے من سلم المسلم بلسانی و یدہ، جو اپنے مسلمان بھائی کو اپنے زبان سے آنکھ سے تکلیف نہیں پہنچاتا، وہ مسلمان افضل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ پھر سوال کرتے ہیں ایھا المسلم افضل، کون سا مسلمان افضل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تطعم الطعام وتقری السلام من عرفت ومن لم تعرف، بھوکے کو کھانا کھلانے والا اور جانے انجانوں کو سلام کرنے والا، یہ مسلمان افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا بہت تعلیم دیے۔ حقوق العباد اگر صحیح نہیں رہتا، شہداء شہید بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر کسی کا مال اگر کوئی کھا لیتا، وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب بندے کا جو ہے حق ادا نہیں کر دیتا۔ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ کے ایک صحابی تھے، سعید بن عامر رضی اللہ عنہ، اس کے پڑوس میں سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے پڑوس میں ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی۔ سعید بن عامر کا ایک گز جگہ جو ہے، ایک بالش جگہ، گز بن ایک بالش جگہ ہڑپ لیتی ہے اور کورٹ میں یہ گواہی دیتی ہے کہ زمین میرا ہے۔ سعید بن عامر کہتے ہیں اگر تو تیرے گواہی میں جھوٹی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے آنکھ چھین لیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرا گھر تیرے لیے خبر بنا دیں۔ سعید بن عامر کا بردعا لگ جاتا ہے اور وہ خاتون، وہ عورت نابینا بن جاتی ہے، اس کے آنکھ چلے جاتے ہیں اور وہ گھر میں گھومتے پھرتے ایک بوسیدہ خراب ہو گئے سو کنویں میں جو گر جاتی ہے اور اسی میں اس کا موت ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس کو نکالنا مشکل ہے تو اس کے اوپر مٹی ڈال دو، اس کا گھر اس کے لیے خبر ہو جاتا ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے حقوق العباد سے لوگوں کو ڈرائے ہیں۔ کوئی کسی بندے کا ایک بالش زمین اگر لے لیتا ہے دنیا میں، قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمین ڈالے جاتے ہیں، 7 زمین اس کے گلے میں ڈالے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے، کیونکہ قیامت کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ 50,000 سال ایک دن، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، 10 سال نہیں، 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، 50,000 سال۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو اپنے مال میں زکوٰۃ نہیں دیتا، سونا اور چاندی میں زکوٰۃ نہیں دیتا اور اپنے جانوروں میں زکوٰۃ نہیں نکالتا، 50,000 سال جو ہے اس کا عذاب ہوتے ہی رہتا۔ لوگ پوچھتے رہتے کہ کیا ہوا؟ یہ اپنے دنیا میں اپنے مال میں زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مومنوں کا 50,000 سال ایک نماز کے برابر گزر جاتا۔ اللہ اکبر، ایک نماز، ابھی ہم جو ہے مغرب پڑھے، ایک نماز جو ہے کم سے کم 10-15 منٹ میں لازم میں ہو جاتا ہے، لیکن قیامت 50,000 سال کا برابر ہے، وہ ایک لمحہ میں مومنوں کو ختم ہو جاتا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام میں قرآن کریم میں کہتے ہیں قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہیں، ایمان والے کامیاب ہیں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ اپنے نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے ڈرتے ہیں۔ ایک طرف سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دوسری طرف سے عبادت کے قبولیت کے بارے میں ڈرتے ہیں۔
ایک طرف صدقہ خیرات کرتے ہیں، دوسری طرف سے اس کی قبولیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے ہیں، ایک طرف جو ہے ثواب کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، دوسری طرف اس کی قبولیت کے تعلق سے اللہ سے ڈرتے ہیں، ایک طرف جو اچھے اعمال کرتے ہیں، دوسری طرف جنت میں جانے کے بارے میں ڈرتے ہیں، کیا ہوتا ہمارا حشر بول کے ڈرتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ مومن لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ کتنے ماں بہنیں ایسے ہیں، کتنے بھائی ایسے ہیں بیکار کی فضول کی باتوں میں اپنا وقت گزارتے ہیں، چغلی میں، غیبت میں، ادھر کے ادھر کے باتوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا جو اپنی زبان کی حفاظت کا ضمانت دیتا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا وہ جنت میں جانے کا جو ہے حقدار بنتا۔ یہی زبان ہے انسان کو جو ہے جہنم میں لے چلے جاتا، اس لیے ہم اپنی زبان کو بچائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چغل خوروں کے لیے خرابی کہتا ہے، وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ۔ ایک تو چغل خور ہے، دوسرا جو ہے مال کو جمانے والے، دونوں کے لیے خرابی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں کہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے سوار ہو کر کے جا رہے ہیں، ان کا سواری جو ہے بدک جاتا ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہاں دو خبریں ہیں جس میں عذاب ہو رہا ہے، اور وہ عذاب کوئی بڑا گناہ سے نہیں ہو رہا ہے، ایک جو ہے طہارت کا بڑا اہتمام نہیں کرتا تھا، دوسرا چغل خور ہے۔ اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہریالی لاؤ، لانے کے بعد وہ ڈالیاں جو ہے دونوں خبروں پر گاڑتے ہیں اور کہتے ہیں شاید اس خبر پر یہ ڈالی جب تک ہرا بھرا رہتا ہے اس کے خبر میں تخفیف ہوتا، خبر کے عذاب میں کم ہوتا۔ اللہ اکبر، چغل خوری کتنا جو ہے خطرناک ہے، اس لیے ہم اپنے زبان کو حفاظت کریں، لغو باتوں سے پرہیز کرے، بیکار باتوں سے پرہیز کرے، اس زبان کو ہمیشہ جو ہے ذکر سے تر و تازہ رکھے تاکہ ہم جنت کے حقدار بن جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو 10 دن ذی الحج کے 10 دن بڑے افضل ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں میدان میں جہاد فی سبیل اللہ میں جانے سے بھی افضل ہے 10 دن کی عبادت۔ یہ 10 دن کی عبادت میدان جہاد میں جہاد فی سبیل اللہ میں جانے سے بھی افضل ہے، تو اسی لیے 10 دن ہم جو ہے نمازوں کا اہتمام کریں اور یہ 10 دن جو ہے ذکر و اذکار میں جو ہے اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں جو صبح شام اللہ کا تسبیح کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کا دیدار ہو جاتا قیامت کے دن۔ اللہ اکبر، جنت میں سب سے مزیدار لذت جو اللہ کی دیدار ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تیری دیدار کی لذت مجھے نصیب کر، یہ دعا کرتے تھے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیدار اس کے لیے ہوتا، کس کے لیے؟ تسبح لو فی اللیل والنہار، جو دن اور رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، جو دن اور رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تسبیح کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کا دیدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نصیب کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیں کہتے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، زمین و آسمان میں جتنے بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور تحمید کرتے ہیں، لیکن اس کا تسبیح تم سمجھ نہیں سکتے۔ کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اس لیے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام قرآن کریم میں جب شروع کرتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کہتا ہے، زمین و آسمان میں جتنے چیزیں سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات والارض،
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، کیا تم نے نہیں دیکھا زمین و آسمان میں جتنے چیزیں سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہیں؟ سورج بھی سجدہ کرتا ہے، چاند بھی سجدہ کرتا ہے، ستارے سجدہ کرتے ہیں، پہاڑ سجدہ کرتے ہیں، درخت سجدہ کرتے ہیں، سارے جاندار اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے کہتے ہیں سجدہ کرنے والے کے ہم قریب ہو جاتے ہیں۔ وَاسْجُدُوا وَاقْتَرِبْ، تم سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ تو سجدہ کس میں ہے؟ نماز میں۔ 5 وقتوں کی نماز میں جو سجدہ کرتا ہے بندہ، تو شیطان اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہے اور کہتا ہے آئے میں نقصان ہوگا، میں برباد ہو گیا ہوں۔ جس بندے کو میں جہنم میں جانے کے لیے سجدے سے منع کرتا تھا، وہ بندہ وہ بندی آج سجدہ کر رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو ہے جہنم سے حفاظت کرے۔ جہنم میں وہ لوگ جانے والے ہیں جو نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ ما سلککم فی سقر، کیا ہو گیا تم جہنم میں جلتے ہو؟ جنتی لوگ جو ہے سوال کرتے ہیں قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں رہتے تھے۔ نماز کا وقت جب ہوتا تھا ہمارا سر باری ہو جاتا تھا، ہم جو ہے مصروف ہو جاتے تھے، ہم جو ہے بزی ہو جاتے تھے، اس لیے آج ہم جہنم میں جل رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کا دیدار کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے، لوگ کھڑے ہوں گے۔ یوم یشفق عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن اللہ سبحانہ و تعالی اپنا پنڈلی ظاہر کرتا، لوگ جو ہے سجدے میں گر پڑ جاتے ہیں، لیکن توڑے لوگ سجدہ نہیں کر سکتے۔ فلا یستطیعون خاشیۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ذلت ان کے چہرے پہ چھائی ہوئی ہوتی، سجدہ نہیں کر سکتے، ان کے پیٹھ جو ہے لکڑی کے برابر ہو جاتے۔ اللہ پوچھتا ہے کیا ہوا تم سجدہ نہیں کرتے؟ وَيَدْعُونَ، ہمیں دنیا میں نماز کے لیے بلایا جاتا تھا جب ہم صحیح سالم تھے، لیکن ہم نہیں جاتے تھے سجدہ کرنے میں۔ دنیا میں جو سجدہ نہیں کرتے اللہ کے سامنے، قیامت کے دن بھی اس کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کہیں گے یہ لوگوں کو اوندے منہ کر کے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کر کے پھینک دو۔ تو اس لیے دنیا میں ہم ہمیشہ جو ہے ہمارے اوپر جو فرض ہے سجدہ کرنا، اس کی نماز پڑھنا، اس کی عبادت کرنا، اس کو ہم لازم پکڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں جب دنیا سے جا رہے ہیں کیا بولیں؟ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، 3 مرتبہ بولے نماز نماز نماز، 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت کرو۔ او ما ملکت ایمانکم، اور تمہارے پاس جو بھی جو ہے تمہاری بیوی بچے اور غلام نوکر ہے ان کا بھی خیال کرو۔ 2 چیزیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد کا ذکر کریں۔ تو اس لیے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ بھی ہم سنتے ہیں اس باتوں کو یاد رکھنے، عمل کرنے، ان باتوں کو دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ اے اللہ باری تعالیٰ زندگی ہمیں اسلام پر گزارنے کی توفیق دے، خاتمہ بالخیر ایمان پر نصیب کر مولا۔ اے اللہ ہماری موت جو ہے ایمان کی حالت میں نصیب کر مولا۔ اے اللہ جب ہمیں موت ہے تو ہمارے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق دے۔ اے اللہ باری تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا کر مولا، جو بے روزگار ان کو روزی عطا کر مولا، جنہیں روزی دیا اس میں برکت عطا کر مولا۔ اے اللہ باری تعالیٰ ہماری اولاد ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک بنا دے مولا، ہماری دولت دنیا اور آخرت میں کام آنے چیز بنا دے مولا۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں برکت دے مولا، ہماری اولاد میں برکت دے مولا، ہماری روزی میں برکت دے مولا، ہماری دکانوں میں برکت دے مولا، ہمارے کھیتوں میں برکت دے مولا، ہمارے کاروباروں میں برکت دے مولا۔ اے اللہ باری تعالیٰ ہم سے پہلے جتنے بھی دنیا سے چل بسے ان کو
بخش دے مولا، آمین۔ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے مولا، آمین۔ ان کی خبروں کو کشادہ کر دے مولا، آمین۔ ہماری بھی مغفرت کر دے مولا، آمین۔ ہمیں بھی خبر کے عذاب سے بچا مولا، آمین۔ تیرے عرش کے سائے میں جگہ دے دے مولا، آمین۔ نام اعمال ہمیں دائنے ہاتھ میں عطا کر مولا، آمین۔ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود نصیب کر مولا، آمین۔ ان کی شفاعت ہمیں نصیب کر مولا، ان کے ہاتھ مبارک سے جامع کوثر نصیب کر مولا، پلسرات کا راستہ بجلی کی طرح گزار دے مولا، ہم اپنے اہل و عیال کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل ہونے کی توفیق دے مولا، آمین۔ جہنم سے بچنے کی توفیق دے مولا، آمین۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذاب کان غراما انہا ساعت مستقر و مقاما، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔